الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب ذوالجلال کے مبارک نام سے، جو رحیم ہے، رحمان ہے اور تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ اللہ کا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہیں، نماز فجر کے بعد یہ جلالی آیت 21 بار پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائے گے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، اس آفیشل اسلامک چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیسا کہ ویڈیو کی شروعات میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے بہن بھائی قربانی کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ دراصل یہ مہینہ خوشحالی، اجر و ثواب اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک مجرب ترین وظیفہ بتانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کیسے پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد پانے کے لیے وظیفہ نہایت لاجواب ہے۔ نماز فجر کے بعد یہ آیت 21 مرتبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد پانے کا موقع فراہم کرے اپنے آپ کو، بہن بھائیوں کو اور تمام پڑوسیوں کو، افراد کو۔ محترم ناظرین، وظیفہ نوٹ پر مالے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، لہٰذا ایک مومن صبح و شام اپنے خالق و مالک کو یاد کرتا اور اس کی بندگی کرتا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت بھی ہے اور اس کا ذکر بھی ہے۔ سورہ جمعہ کی 9 نمبر آیت میں نماز کو ذکر قرار دیا گیا ہے، اور ذکر بھی ایک قسم کی قلبی اور لسانی عبادت ہے، جس کا مقصد اللہ رب ذوالجلال کی تعریف و توصیف اور تقدیس و بڑائی بیان کرنا ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ اپنے بندوں کو بے حیائی سے، انسانوں کو اور جنات کے شر سے حفاظت فرماتا اور مختلف قسم کے اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سورہ العنکبوت۔ ترجمہ: بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنا بہت ہی عظیم چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد متعدد قسم کے اذکار و ادعیہ کی تعلیم دی ہے۔ آئے ان تسبیحات کو نوٹ فرماتے ہیں۔ اذکار کو ذکر کرنے سے پہلے میں اپنے طور پر عوام کو، خصوصاً خواتین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذکر کے 8 ایسے بہترین مقامات ہیں جن میں ذکر کا اہتمام کرنے سے آپ کو قلبی سکون کے ساتھ غم سے نجات، انسانوں کے شر سے اور اسیب و جادو سے حفاظت ہوگی، اور آپ کو عاملوں کے پاس جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ 8 قسم کے مواقع اس طرح ہیں: 5 اوقات فرض نماز کے ادا کرنے کے بعد اذکار پڑھا کرے، 2 اوقات صبح و شام کے اذکار پڑھا کرے، اور 1 موقع سونے کے وقت سونے کی دعائیں پابندی سے پڑھا کرے۔ انشاءاللہ ہر قسم کی شر سے حفاظت ہوگی۔ ان کے علاوہ جو دیگر مواقع کے اذکار کھانے پینے، مسجد میں داخل ہونے نکلنے، حمام میں جانے آنے اور گھر و بازار کی دعائیں وغیرہ اپنی جگہ ہی ہے۔ محترم ناظرین، نوٹ پر مالے، نماز فجر کے وقت، نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ پڑھنے والی مجرب ترین وظیفہ۔ جاتے ہیں اس آیت کی وظیفہ کی طرف۔ وظیفہ نوٹ پر مالے، سب سے پہلے اللہ اکبر نماز ختم ہوتے ہی فوراً 1 مرتبہ تکبیر کہے۔ دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ترجمہ: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر اللہ اکبر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ذو الجلال والاکرام۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار کرتے اور کہتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی ہے، تو بابرکت ہے، اے بزرگ اور عزت والے۔ اسی طرح اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، یا معاذ واللہ انی لا احبک واللہ انی لا احبک، فقال اوصیک یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے معاذ، قسم اللہ کی میں تم سے محبت کرتا ہوں، قسم اللہ کی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھول چھوڑنا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنے ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کے سلسلے میں میری مدد فرما۔ ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ وارد ہے، رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہی دعا عام حالات میں بھی معمولی تبدیلی کے ساتھ اس طرح مروی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحبون ان تجتہدوا
فی الدعاء یقول اللہم انی علی ذکرک و شکرک و ذکر حسن عبادتک، یہ تم چاہتے ہو کہ دعا کرنے میں میری پوری کوشش کرو، اگر چاہتے ہو تو کہا کرو اے اللہ اپنا شکر کرنے، اپنا ذکر کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما۔ یعنی ایک یہ عظیم دعا ہے جسے فرض نماز کے بعد اور عام حالات میں بھی بکثرت پڑھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے ترجمہ 2 خصلتیں یا دعاتیں ایسی ہیں جو کوئی مسلم بندہ پابندی سے نہیں انہیں برابر کرتا رہے گا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دون آسان ہے اور ان پر عمل کرنے والے لوگ توڑے ہیں۔ ایک تو ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس طرح یہ زبان سے دن اور رات میں 150 بار ہوئے اور قیامت میں میزان میں 1500 بار ہو گئے، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ اور دوسرے سونے کے وقت 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ کہنا، اس طرح زبان سے کہنے میں 100 بار ہوئے اور میزان میں 1000 بار ہوں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ہاتھ کی انگلیوں میں اسے شمار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ دونوں کام تو آسان ہیں، پھر ان پر عمل کرنے والے توڑے کیسے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا اس طرح کہ تم میں ہر ایک کے پاس شیطان اس کی نیند میں آئے گا اور ان کلمات کے کہنے سے پہلے اسے سلا دے گا۔ ایسے ہی شیطان تمہارے نماز پڑھنے والے کے پاس نماز کی حالت میں آئے گا اور ان کلمات کے ادا کرنے سے پہلے اسے اس کا کوئی ضرور کام یاد دلا دے گا اور وہ ان تسبیحات کو ادا کے بغیر اٹھ کر چلے جائے گا۔ محترم ناظرین، چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس وظیفہ سے فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔